ضلع کرم میں یہ خون کی ہولی کھیلی گئی، جہاں پر پارا چنار سے پشاور جانے والے قافلے میں شامل مسافر گاڑیوں پر مسلح افراد کی جانب سے حملہ کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ علی، ان سے مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں۔ فرزانہ، حالات پہلے ہی کشیدہ ہیں کرم میں، اور سے پہلے بھی بارہا یہ کہا گیا ہے کہ پشاور کے حالات کنٹرول میں نہیں ہیں اور اب اس طرح کے واقعات پے در پے ہو رہے ہیں، کیا کہتی ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ ایک اور افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی جب اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا، ایگزیکٹلی میں اگر ڈیٹ مس نہیں کر رہی ہوں تو شاید 12 اکتوبر تھا، اس میں بھی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تمام راستے اپر کرم کے بند کر دیے گئے تھے۔ وہ بھی ایک کنوائے پر حملہ تھا، مسافر گاڑیاں تھیں اس میں اور لوگ جو ہیں اس وقت جاں بحق ہوئے تھے، اور آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں اگرچہ ہمارے پاس فگر جو ہے وہ کافی زیادہ آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمیں سرکاری ذرائع سے خبر مل رہی ہے کیجویلٹیز کی، ہم اپنے ناظرین تک وہی پہنچائیں، لیکن جو لوکل ہمارے ذرائع ہیں وہ اس کی تعداد 20 سے زیادہ بتا رہے ہیں مرنے والوں کی۔ لیکن بہرحال جو ایک افسوسناک واقعہ ہے یہ پھر ہو گیا، اور اس کی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1-1.5 سال سے مسلسل اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن انتظامیہ اور حکومت اس پر قابو پانے میں ناکام ہے۔ آپ دیکھیں راستے بند کر دینا تو ظاہر ہے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ جی اچھا فرزانہ، جس طریقے سے آپ بات کر رہی ہیں، پارا چنار کو ہم ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں، اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو ایک حساس ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مسافر گاڑیاں ایسے ہی نہیں جا رہی تھیں، یہاں پر ایف سی کی سیکیورٹی بھی ان کے ساتھ موجود تھی اور پولیس کی گاڑیاں بھی ان کے ساتھ موجود تھیں۔ اس کے باوجود اتنا انتہائی اندھوناک واقعہ کہ آدھے گھنٹے تک مسافر گاڑیوں پر معصوم لوگوں پر فائرنگ کی جاتی رہی۔ جی بالکل، یہی تو اس حکومت پر، ادھر کی انتظامیہ پر، سیکیورٹی اداروں پر میرا خیال میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پچھلے 1 مہینے تک، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 38-39 دن ہو گئے راستے کو بند رکھا گیا، اور کہا جاتا رہا کہ کمیشن بھی بنا ہے، جرگے بھی ہو رہے ہیں اور انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ سچویشن پر قابو پا لے، لیکن اس کے باوجود پھر جب کنوائی چلایا گیا تو اس میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو جرگہ کامیاب ہوا، نہ ہی انتظامیہ کامیاب ہوئی ہے، اور نہ ہی حکومت کامیاب ہوئی ہے۔ صرف پارا چنار کا مسئلہ نہیں ہے، آپ دیکھیں نا پارا چنار میں تو انہوں نے چیز کو ایک فکس کیا ہوا ہے کہ جناب چونکہ یہ ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے اور اس طرح کے مسائل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی پارا چنار کی یا کرم کی ہسٹری جانتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ دہائیوں سے یہ مسئلے ہو رہے ہیں، لیکن ریاست نے کبھی بھی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی، اور پھر کرم میں، خصوصاً اپر کرم میں، اور پھر آپ وسطی کرم سے دیکھیں جو باہر سے در اندازی ہوتی ہے، جس طرح سے ہوتی ہے، اس سے معاملہ اور بھی بگڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کو، جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو اگر باہر سے سپورٹ ملے گی تو ظاہر ہے چیزیں اور بھی خراب ہوں گی، اور یہی سچویشن کرم میں مسلسل ہو رہی ہے۔ لیکن نہ تو حکومت کو فرصت ہے اس کی طرف توجہ دینے کی، یا شاید ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر روز ڈپٹی کمشنر کا، ہم کرم کو پچھلے 39 ڈیز سے چلا رہے ہیں کہ مین پارا چنار روڈ جو ہے وہ بند ہے۔ اس کے بعد اور آخر میں ہمارا جو ایک ٹکٹ چلتا تھا وہ یہی ہوتا تھا، ظاہر ہے ہم ڈی پی او سے بھی بات کرتے تھے، ڈپٹی کمشنر سے بھی بات کرتے تھے، تو ایک ہی جملہ کہہ دیا جاتا تھا ہر روز کہ جی جرگہ بات کر رہا ہے، حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مین روڈ نہیں کھول سکتے تو الٹرنیٹ ہم نے کھول دیے ہیں اور اس کے اوپر قافلے چل رہے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ وہ کتنا خطرناک روڈ تھا، پھر اب آپ کو اس کا آج خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑ گیا کہ ایک بار پھر اس طرح کا واقعہ ہو گیا۔ تو میرا خیال میں یہ بنیادی طور پر حکومت کی، انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ ایک بار پھر اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اب اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا، کیونکہ مسئلہ تو ظاہر ہے مزید اب خراب ہی ہوگا۔ تو فرزانہ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لوور کرم آلریڈی ایک ہائی الرٹ ایریا ہے، آلریڈی سیکیورٹی ٹائٹ رہتی ہے، اس کے باوجود اس طرح کا واقعہ رونما ہو جانا، اور پھر ایگزیکٹو کی جانب سے اب تک کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا ہے، کوئی نوٹس بھی نہیں لیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ جب بنو میں معاملہ ہوا تھا اور اس کے سائیڈ بائی سائیڈ کرم کا بھی معاملہ چل رہا تھا، تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے بنو بھی پہنچ گئے، یہاں ایک مسئلہ ہوا تھا پشاور اور خیبر کی بارڈر پر، وہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، کئی اور جگہوں پر بھی وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا وہ آج تک پارا چنار گئے؟ انہوں نے ان کرم کے لوگوں کے زخموں پر
مرہم رکھنے کی کوشش کی؟ کیا ان کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی؟ چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ زمین کا تنازع ہے، وہی لینڈ ڈسپیوٹ کا ایک خوفناک شکل ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آپ نے 2 سال پہلے لینڈ ڈسپیوٹ کے اوپر کمیشن بنانے کی بات کی تھی، کیا وہ کمیشن آپ نے ہمیں بتایا کہ اس کمیشن کے پھر کیا آگے کام بڑھا؟ کیا انہوں نے کوئی کام کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا حکومت کے پاس۔ اور مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ اگر حکومت سے سوال بھی کر لیں نا پورم کے حوالے سے، یہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا پچھلے 38-39 دنوں میں جو کچھ ہوا، راستے بند ہوئے، لوگوں کو میڈیسن تک نہیں ملی، اور ہم نے دیکھا کہ بچے تک ہسپتالوں میں مر گئے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر راستے بند۔ یعنی کہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے اور اس طرح کے ناخوشگوار واقعات کو روکنے کے لیے پوری طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ پارا چنار سے پشاور جانے والے قافلے پر شامل مسافر گاڑیوں پر حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 20 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔